میاں صاحب کو دیکھتے ہی جو انسان کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کو توڑنے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ پرامن مظاہرہ کریں، آپ کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے. ان کو سی آف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خدا حافظ کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف جو کوششیں کر رہا ہے. بہرحال پیٹ پھاڑوں گا میں، اس کو چیر دوں گا، اس کو توڑ دوں گا، اس کو مروڑ دوں گا، لاڑکانہ. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. لندن میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے. نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کو عوام نے ایک بار پھر گھیر لیا اور اینکر شاہد خاقان عباسی کو بچاتے رہ گئے. اور اس دوران کیا ہوتا رہا ہے یہ ہم سب بتائیں گے، لیکن اس سب سے پہلے کامنٹس. جی صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وومن شوڈ بی ریلیزڈ امیڈیٹلی فرام پریزن. یہ غالباً صنم جاوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، طیبہ راجہ صاحبہ اور جو دیگر خواتین قیدی ہیں جن میں یاسمین راشد صاحبہ، ان کی بات کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جب ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو بار بار پھر پولیس یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو رہا کروائیں گے نا، آپ ان کو لینے آئیں گے ان کی ضمانت کے بعد، پھر ہم کسی دوسرے مقدمے میں پکڑ لیں گے. یہ ایس پی شیرازی صاحبہ نے باقاعدہ صنم جاوید صاحبہ کے والد کو کہا کہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا. صنم جاوید صاحبہ کو اور جو دیگر خواتین قیدی ہیں، ضمانت کے باوجود ان کو دوسرے مقدمے میں پھر جیل میں اندر کر دیا. صحیح. نور سحر لکھتی ہیں کہ جس نے بھی پھول لکھا بہترین لکھا اور تعریف کا مستحق ہے وہ، بلکہ اس کو سلام ہے. اچھا، انہوں نے تو پھول لکھا ہے، لکھ دیا ہے، لیکن تو پھول جھڑتے رہے ہیں. یہ فل کوٹ، پھر پھول کوٹ، اب یہ پھول. لیکن یہ انہوں نے پھول لکھا ہے، انہوں نے تو اچھا کیا ہے. کسی نے پھول لکھا نہیں ہے، پھول کسی نے لکھا تو یہ ان کی یا تو تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے، یا اس نے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ جون ایریا صاحب کے اس شعر کی مانند کہ ابھی تو ہم بدلہ ابھی باقی ہے، یا کسی مقدمے کی کارروائی سے انہوں نے بدلہ لیا ہے کہ وہ ناراض ہیں، خفا ہیں، پتہ نہیں کیوں، نالاں ہیں. بہرحال نہیں لکھنا چاہیے تھا. ہمارے معزز جج ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 17 ججز کے لیے جو سپریم کورٹ کی فل کورٹ سماعت ہو رہی ہے، 17 ججز کے لیے 17 ملازمین ان کی کرسیوں کو سنبھالنے کے لیے، کہ دیکھیں گے کرسی آگے پیچھے یہ سب دیکھا جائے گا. صحیح. اور حمیرہ مشیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ بلی ہی تھا، بنا نہیں ہے بلکہ بس بے نقاب ہوا ہے. اچھا، یہ غالباً میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہی ہیں. منصور علی خان نے بات کہی تھی کہ شیر ایک بار پھر بلی بن گیا، کیونکہ انہوں نے بار بار جو اپنا بیانیہ بدلا، اس کے بعد سب نے کہا کہ میاں صاحب تو بلی بن گئے ہیں. میاں صاحب پہلے احتساب کی باتیں کر رہے تھے، میاں صاحب نے کہا مٹی پاؤ نہیں چلے گا، میں پاکستان جاؤں گا. 2017 کے جو سازشی کردار ہیں، پہلے انہوں نے نام لیا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا احتساب کروں گا، اس سے آگے کچھ نہیں چلے گا، مٹی پاؤ تو نہیں چلے گا. اس کے بعد شہباز صاحب یہاں سے گئے، انہوں نے کہا کہ یہی چلے گا، مٹی پاؤ ہی چلے گا، آپ ایسا آگے نہیں جا سکتے. آنا ہے تو شرافت سے آئیں. وہ اس نصرت جاوید صاحب نے بھی کہا تھا کہ شرافت سے آئیں. اس کے بعد میاں صاحب نے کہا کہ یار یہ معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور میاں صاحب اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے. یہ سب کچھ ہوا. بہرحال ان دنوں جو لندن میں سیاسی موسم انتہائی گرم ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لندن کا جو موسم ہوتا ہے وہ سرد رہتا ہے، لیکن سیاسی موسم لندن کا وہ انتہائی گرم ہے. اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. یہ ایک ویڈیو جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں جانے کی اپنے اسٹینڈ ہوپ ہاؤس سے، یا پھر یہ غالباً میاں صاحب جہاں رہتے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، وہاں سے باہر جانے کی، اپنی گاڑی میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس دوران ہوتا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ چور کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، نواز شریف دنیا کے کسی بھی قریے میں چلے جائیں، دنیا کی کسی بھی نگری میں چلے جائیں،
لیکن میاں صاحب کو دیکھتے ہی جو انسان کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چور چور کا کہ نعرے لگے ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ وہاں چلی جائیں، کوئی بھی چلا جائے، مریم صاحبہ کے لیے تو باقاعدہ چورنی کے نعرے لگے، اور میاں صاحب کے لیے بھی یہ پھول جھڑتے رہتے ہیں ہمیشہ. ہم نے دیکھا ہے کہ لندن سے کوئی بھی وائرل ویڈیو آتی ہے اس میں چور چور چور. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک نواز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے، یہ کارکنان نعرے لگا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کون بچائے گا پاکستان، اس دوران وہ نعرہ لگاتے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکنان یہ نعرہ لگاتے رہے کون بچائے گا پاکستان، عمران خان. کیونکہ عمران خان نے جو مقبولیت کے پہاڑ توڑے ہیں وہ سب کے سامنے. عمران خان نے جو جیل کے اندر رہ کر بھی نون لیگ کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے، پی ڈی ایم کے 14 رکنی اتحاد کے لیے ایک خوف کی علامت ہے. جبکہ عمران خان صاحب کو توڑنے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی. دیکھیں اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن جب بھی کوئی بھی موقع آتا ہے تو خان صاحب کے لیے جو کارکنان ہیں وہ صف آرا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لندن میں ان دنوں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور میاں صاحب یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے جو میاں صاحب کے لوگ تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، انہوں نے جوتے اٹھا لیے. اور ہوا یہ کہ پولیس لندن میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ احتجاج کرتے ہیں، ہم نے شایان علی کا احتجاج دیکھا جب وہ جج دلاور کے لیے احتجاج کر رہے تھے، ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، تو پولیس روکتی نہیں ہے. پولیس صرف یہ کہتی ہے کہ آپ پرامن مظاہرہ کریں، آپ کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے. اور پاکستان میں آپ یہ کریں تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. جھنڈا بھی پکڑ لیں اگر پی ٹی آئی کا تو آپ کو فوراً آپ غبارہ پکڑ لیں، جھنڈے کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، غبارہ پکڑ لیں اسی رنگ کا جو پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ہوتا ہے پاکستان میں. لندن میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں، تب بھی کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے. سب کچھ کہہ رہے ہیں، پولیس کہہ رہی ہے آپ کا یہ حق ہے، بلکہ پولیس اس کا عملی مظاہرہ کر رہی ہے، پولیس روک نہیں رہی. بہرحال ایک شاہد خاقان عباسی کو بھی اینکر نے بچایا، وہ بھی جب نکلے تو نعرے لگنے لگے. اچھا، شاہد خاقان عباسی سما نیوز کے اینکر کے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی سے. تو اینکر نے اپنا انٹرو شروع کیا. اینکر نے جو کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کی، تمہید باندھنے کی کوشش کی، تو ہوا یہ کہ شاہد خاقان عباسی کو دیکھتے ہی جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان ہیں وہ ایک گاڑی میں سے نکلیں اور گاڑی کی روف میں سے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو دیکھتے ہی لگائے نعرے. آپ بتائیں کون سے نعرے ہوں گے وہ؟ پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگائے. پی ٹی آئی کے حق میں نعرے کہ کون بچائے گا پاکستان. اس کے علاوہ کپتان عمران خان اور چور چور کے نعرے پھر لگ گئے. چور ہے، وہی نعرے جو نواز شریف صاحب کے لیے لگے، چور ہے بھائی، چور ہے، نواز شریف چور ہے، یہ نعرے لگے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شاہد خاقان عباسی پہلے تو ان کو سی آف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خدا حافظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کا قبلہ درست کیا. ان کو کہا یہ نہیں ہو سکتا خاقان صاحب، ایسے تو نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی تصویر بناتے رہے ان کارکنان کی، ان کو دھمکانے کی، ڈرانے کی. اس دوران اینکر نے ان کارکنان سے بدتمیزی کی، تلخ کلامی کی، نازیبا زبان کا استعمال کیا. کیونکہ سما نیوز سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف جو کوششیں کر رہا ہے. بہرحال اس سب کے باوجود اینکر نے جو بدتمیزی کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ ایک اینکر ہیں، آپ بات کریں، آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے انٹرو کے دوران آپ آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر شاہد خاقان عباسی نے ان کو کہا کہ آپ رہنے دیں، یہ ہوتا رہتا ہے. ان کو تو، ان کے لیے تو یہ معمول کی بات ہے. وہ اگر کسی دوران کسی دن اگر نہ ہو تو یہ ان کے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہو رہا، چور چور کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں. آج دل ہی نہیں چاہ رہا، عادت سی ہو گئی. اب تو عادت سی مجھ کو ایسے جینے کی. صحیح. بہرحال شاہدرہ کا جو نون لیگ کا جلسہ ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہوا. اب لاہور بادامی باغ میں شہباز شریف صاحب نے جلسہ کرنے کا کہا ہے.
دیکھیں اس میں اب ہوگا کچھ نہیں، بادامی باغ کا نام خراب ہوگا، میاں صاحب کو تو کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ 21 اکتوبر کو جو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ان کے آنے کے حوالے سے اچھا یہ جلسہ انہوں نے اتوار کو جلسے سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ اتوار کو آئیں گے، زیادہ آئیں گے، لیکن سب نے مریم نواز صاحبہ کے اور انہوں نے اس جلسے لیے کا فیصلہ کیا کہ پہلے مریم نواز صاحبہ کر چکی ہیں جلسہ، اب میں شہباز شریف جو وزیر اعظم رہ چکا سابق ہوں وزیر اعظم میں جلسہ کروں گا تو شاید عوام بہت آئے گی. اگر شہباز صاحب کوئی ایسی تقریر کر دیں جلسے میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے بارے میں یہ بولیں کہ میں اس کے پیٹ پھاڑوں گا، میں اس کو چیر دوں گا، اس کو توڑ دوں گا، اس کو مروڑ دوں گا، لاڑکانہ کی سڑکوں سے لے کر کراچی، لاہور اور پشاور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، تو پھر میاں صاحب کے جلسے میں ہو سکتا ہے کچھ تماش بین آئیں. وہ کارکنان بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے نہیں، تماش بین ضرور آ سکتے ہیں اور دیکھیں گے کہ میاں صاحب کیسے مائک توڑتے ہیں، مائک گراتے ہوئے چلے جاتے ہیں. پھر وہ اپنے جلسوں میں، بعض جلسوں میں تو یہ بھی کہہ چکے ہیں نا کہ اگر 6 مہینوں میں نے بجلی ختم نہیں کی، ان کو کہنا یہ تھا کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی تھی، انہوں نے کہا بجلی ختم نہیں کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا. تو یہ ان کا نام ابھی تک شہباز شریف برقرار ہے، کیونکہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں انہوں نے بجلی ختم کر دی ہے اور یہ حال ہے اس وقت پاکستان. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کی فتح آپ دیکھیں کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، شریف خاندان کا کوئی بھی فرد چلا جائے، مریم نواز صاحبہ جس گاڑی سے اتری، دنیا کی مہنگی ترین گاڑی سے اتر کر انہوں نے جو بات کہی، اس سے پہلے چورنی چورنی کے نعرے لگ گئے. حسن نواز، حسین نواز، یہ جب بھی جہاں کہیں جاتے ہیں پوری فیملی کے لیے ہی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کی ایک عمومی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ پورا خاندان جو جس نے باقاعدہ یہ نعرہ لگ رہا تھا پورا ٹبر چور ہے، پوری فیملی کو بول رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ کارکنان تو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نون لیگ نے پوری قوم کو صفدر سمجھ رکھا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے نون لیگ کے لیے جو لوگوں کی محبتیں ہیں وہ اب تک برقرار ہیں. یہ انورٹیڈ کاماز والی محبت ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.